میں نے آپ سے بہت ساری باتیں چھپائی ہیں، اس میں کون-سی عجیب بات ہے؟ صبری نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا، اس کی وہ شترانہ لومڑی جیسی مسکراہٹ نے شہزام کو فوراً ساخت کر دیا۔ صبی، میں نے کبھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، شہزام نے سادگی سے کہا، لیکن جب بھی آپ کسی کیس فائل کرتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنی مودی کے معاملات بتاتے ہیں؟ صبری نے فوراً دلیل دی، میں ہمیشہ دوسروں کے راز چھپاتی ہوں، اپنے نہیں۔ مجھے یہ حق ہی نہیں کہ آپ کو دوسروں کی باتیں بتاؤں۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ تنویر سے پوچھ لیں، دیکھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یا نہیں۔ شہزاد نے بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی بیوی اور دوست سبھی اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ تنویر کبھی ہوش میں آئے گا یا نہیں۔ فکر نہ کرو، وہ ضرور آئے گا۔ صبری نے ذرا توقف کے بعد کہا، کہتے ہیں برے لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ شہزاد کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ رہا۔ صبری نے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھیں میرا کتنی بد کردار تھی، مرنے سے پہلے کتنی مصیبتیں کھڑی کی، اور وہاں شام کے وقت رانیہ ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ پر انجیکشن لگا رہا تھا، ہاتھ کی پچھلی جانب سوئیاں لگنے سے درد ہو رہا تھا۔ ذرا برداشت کریں، بس ابھی ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے سرنج سیدھی کی، 3 بوتل دوائی، جب یہ ڈرپ مکمل ہو جائے تو آپ نے سی ٹی اسکین ضرور کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میکس نے ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑا۔ اس بار رانیہ کو لگا کہ سر پہ پہلے جتنا درد نہیں ہے، شعور بھی نسبتاً بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس وقت گاڑی میں اسٹون اور ٹرین بھی تھے، وہ کیسے ہیں؟ وہ دونوں سامنے بیٹھے تھے، اس لیے معمولی زخم آئے تھے۔ میکس نے دلاسا دیا، بس بازو پر خراشیں ہیں، 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے آرام کریں، اسی لیے میں نے انہیں یہاں بلایا نہیں۔ یہ تو اچھا ہوا۔ رانیہ نے سکون کا سانس لیا، اگرچہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے آپ کا شکریہ گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹون کو میرے ساتھ رکھا، ورنہ شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ میں اس کے لب ہلکے سے کھلے گئے۔ اسے لگا جیسے ہوش میں آنے کے بعد رانیہ کی یہ بات سیدھا اس کے منہ پر تماشا تھی۔ اس کا چہرہ دکھنے لگا۔ رانیہ، مجھے آپ کو ایک بات صاف کرنی ہے، میکس نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس بار آپ کو اسٹون نے نہیں بچایا۔ رانیہ دنگ رہ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر میکس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھا۔ یہ تنویر تھا، میکس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا۔ اس وقت شاہراہ پر رشتہ بے شمار گاڑیاں تھی۔ اسٹون بار بار ایکسلی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام رہا، بلکہ اس نے الٹے فی ہاتھ سے بھی کرا دیا۔ جب پل کے قریب پہنچے تو ایکسلی نے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو گاڑی سمیت دریا میں گرا دیں تاکہ سب ایک ساتھ مر جائیں۔ لیکن اسی نازک گھڑی میں تنویر نے اپنی گاڑی تیزی سے ایکسلی کی گاڑی سے ٹکرا دی اور آپ کی گاڑی کو دریا میں گرنے سے بچا لیا۔ رانیہ دیر تک بے حرکت رہی، وہ تو پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میکس پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ رانیہ کے زرد چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھا۔ آدھا منٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ اس وقت ٹریفک جام تھا، پھر تنویر وہاں کیسے پہنچا؟ اس نے ہائی وے پر ٹریفک کے مخالف سمت میں 12 میل گاڑی دوڑائی، وہ اب کیسے ہیں؟ رانیہ نے پلکیں جھپکنے کے سوال کیا۔ میکس نے سر جھکایا۔ وہ اس وقت اسپورٹس کار چلا رہا تھا، 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک لینڈ رول سے ٹکرائی اور گاڑی کا اگلا حصہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ ایئر بیگ نے جان تو بچا لی، مگر ٹکر اتنی زبردست تھی کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ سر کے علاوہ جسم کے کئی اعضاء اور ٹانگیں بھی بری طرح چوٹ کھا گئیں۔ وہ اب کوما میں ہے اور ہوش میں نہیں آیا۔ اس کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔ رانیہ نے پوری کوشش کی کہ حادثے کے بعد صورتحال کو یاد کرے، مگر جتنا زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتی اس کا سر اتنا ہی زیادہ درد کرنے لگتا۔ آپ کو جو کچھ ہوا وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی میکس نے محسوس کیا، رانیہ کی سانسیں اچانک تیز ہونے لگی۔ اس نے پریشانی سے منہ اسکیڈی اور گھبرا کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ضرورت نہیں، رانیہ نے کہا، میں بس یہ یاد کرنا چاہتی ہوں کہ بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو رہنے دیں۔ میکس کے چہرے پر افسوس جھلکنے لگا۔ انٹرنیٹ پر بہت سا نگرانی والا فوٹیج لیک ہو چکا ہے۔ ایکسلی کہاں ہے؟ رانیہ نے کچھ دیر پر سوچنے کے بعد پوچھا، وہ مر گیا؟ رانیہ کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے۔
میکس نے دانت بھینچے ہوئے تھے جب پہلی بار تنویر نے لینڈ رول کو ٹکر ماری تھی، تو رہ گالو پولیس آپ کو اوڈی سے نکالنے کے لیے دوڑے، لیکن خون میں لتپت ایک سلی ہاتھ میں چھری لیے آپ کی طرف لپکا۔ آخرکار تنویر ہی تھا جس نے ایکسلی کو ٹکر مار کر دریا میں گرایا۔ تنویر کے شدید زخمی ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسے بروقت بچایا نہیں جا سکا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس نے زبردستی ایکسیلیٹر دبایا اور دوبارہ حادثہ ہو گیا۔ رانیہ کی آنکھوں میں جن کی جھلک نظر آئی، شاید وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہی سنگ دل تنویر اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا سکتا ہے۔ کیا وہ ہمیشہ خود غرض نہیں رہا؟ کیا اسے قربانی محبت کا مطلب آتا تھا؟ اس نے اسے دوری کیوں نہ اختیار کری؟ یقیناً وہ اب اس کے ساتھ کی قسم کا تعلق نہیں چاہتی تھی، اگرچہ اس لیے ایک مفعول تھا، لیکن تنویر نے سب کے سامنے مخالف سمت میں گاڑی چلائی اور اس سے ٹکرائی بھی۔ پولیس نے کیا کہا؟ رانیہ نے فوراً اہم نقطہ پکڑ لیا۔ اب ڈاٹا خاندان تنویر پر قدم کا مقدمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاٹا خاندان کے پولیس اور جرائم پیشہ گروپوں دونوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، ورنہ ایکسلی اتنی دلیری سے کام نہ کرتا، خاص طور پر اس لیے کہ ایکسلی ڈاٹا خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن فکر نہ کریں، اس وقت وہ قانون سے بھاگ رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ شہزام جب یہ کیس سنبھالے گا تو آپ نہیں ہاریں گی۔ رانیہ کو شہزام کی قابلیت پر پورا اعتماد تھا۔ وہ ہر کیس میں حقیقت کو اپنے حق میں موڑ لیتا تھا۔ تاہم یہ عمل بے حد مشکل ہوگا، کیونکہ تنویر لگائی کارپوریشن کا صدر تھا۔ ایسے کیس میں پھنسنے سے کمپنی میں بہت بڑی بے چینی پیدا ہو سکتی تھی۔ کیا تنویر مر جائے گا؟ رانیہ نے اچانک پوچھا۔ میکس چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا اور پھر بولا، مجھے یقین نہیں، وہ اب بھی آئی سی یو میں ہے، حالت نازک ہے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا آپ اسے دیکھنے جانا چاہتی ہیں؟ کیا میں جا سکتی ہوں؟ رانیہ کی آواز ذرا بھاری تھی۔ اس کا خاندان مجھے کبھی آنے نہیں دے گا، وہ شاید مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ میکس ایک دم خاموش ہو گیا۔ واقعی اس نے سنا تھا کہ جب تنویر کے والدین کو خبر ملی تھی تو وہ بہت مشتعل ہوئے تھے، خاص طور پر اس کی ماں تو اسپتال کے باہر بین کر رہی تھی۔ اگر رانیہ وہاں جاتی تو یقیناً اسے سخت سنایا جاتا۔ لیکن میکس حیران ہوا کہ رانیہ بالکل پرسکون ہے اور اس نے خود ہی اس بات کو سوچا۔ خیر، آپ گھر جا کر آرام کریں۔ رانیہ نے اس کی بات کاٹ دی، آپ کو اپنا کام بھی ہے، میں کوئی نرس رکھ سکتی ہوں جو میرا خیال رکھے گی۔ مذاق نہ کریں، میں کیسے مطمئن سے آپ کو نرس کے حوالے کر دوں؟ میکس نے کہا، آپ کی والدہ کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ اس وقت میری ماں کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں، انہیں صبح تک پہنچ جانا چاہیے۔ رانیہ اچانک حیرت زدہ ہو گئی، تب اسے احساس ہوا کہ لیزا کی ایک ماں بھی تھی۔ یقیناً لیزا کی ماں نے یہ خبر میڈیا سے سنی ہوگی۔ رانیہ کے دل کی کیفیت سمجھتے ہوئے میکس نے کہا، محترمہ لائسا آپ کو اپنی اکلوتی بیٹی لیزا سمجھتی ہیں؟ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ نہیں چاہیں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ یہیں کھڑا رہوں گا۔ یہ اچھا ہے کہ وہ آ رہی ہیں۔ رانیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شکریہ کہ آپ نے زندگی کو بے فکر سے جیا، شکریہ آپ نے مجھے مشکل میں نہیں ڈالا، شکریہ آپ نے مجھے کافی جگہ دی اور مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھی، شکریہ کہنا بند کیجیے۔ میکس نے ایک چمکدار مسکراہٹ دی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے بسی اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ کیا ہم دوست ہیں؟ رانیہ نے مشکل سے منہ کھولا۔ میرا فون کہاں ہے؟ یہ لیجیے۔ میکس نے اسے اپنا ایک کالا فون تھما دیا۔ آپ ایک دن سے ٹرینڈنگ سرچز میں ہیں، میں حادثے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہوں۔ رانیہ نے اپنا اصل مقصد ظاہر کیا، جی ضرور، میں آپ کے لیے ایک مالٹا چیل دیتا ہوں۔ میکس نے ایک چھری اٹھائی اور ایک الگ جا کر مالٹا چیننے لگا۔ رانیہ نے فون کھولا اور فوراً 8 ٹرینڈنگ سرچز دیکھ رہی جو اس سے متعلق تھی۔ رانیہ حادثے کا شکار تنویر اسپورٹس کار چلا کر لپک گیا۔ کیا تنویر رانیہ سے محبت کرتا ہے؟ تنویر ایمرجنسی علاج میں، تنویر شاید جاگنے کے بعد جیل جائے گا۔ تنویر نے رانیہ کو بچانے کے لیے 120 میل الٹا ڈرائیو کیے۔ کیا تنویر کا ٹکرانا سیلف ڈیفنس ہے؟ اور ایکسلی رانیہ کو مارنا کیوں چاہتا تھا؟ اس نے سرچ نمبرز پر زیادہ دھیان نہیں دیا بلکہ واقعے کی ویڈیو تلاش کی۔
पल पर पल पर आड़ी का आधा हिस्सा रेलिंग से बाहर लटक रहा था। नाजुक लम्हे में एक काला स्पोर्ट कार सीधी लैंड क्रूजर रोवर की तरफ लपका और इससे जोर से टकराया। लैंड रोवर उल्ट गया जबकि स्पोर्ट कार का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। एक राहगीर ने स्पोर्ट कार की वीडियो बनाई। अंदर तनवीर बैठा था, इसका खूबसूरत चेहरा खून से लथपथ था। राहगीर ने हेडबोर्डिंग में कहा, स्पोर्ट कार का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी लग रहा है, कोई डॉक्टर है यहाँ पर? सब मिलकर इसे निकालने में मदद करें। ओ खुदाया, लैंड रोवर वाला आदमी चाकू लेकर बाहर आ रहा है, भागो सब। इसके बाद एक खौफनाक चीख की आवाज सुनाई। ये वीडियो में दिखाया गया कि तनवीर के सर से खून बह रहा था जबकि वो स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। इसने एक बार भी एक्सले की गाड़ी को टकराई और इससे दरिया में गिरने में मजबूर कर दिया। स्पोर्ट कार पर पुल पर ही फंस गई। वीडियो यहीं खत्म हुई। रानी ने दूसरी वीडियो को ली। वो वीडियो थी जब एम्बुलेंस से पहुंची और तनवीर को गाड़ी से निकाला जा रहा था। इस मगरू शख्स का चेहरा बैकलाइट किया गया था, लेकिन इसका सूजा हुआ सर साफ नजर आ रहा था। इसकी सफेद शर्ट भी खून में डूबी हुई थी, टांगे जख्मों से भरी थी। वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। ये शायद तनवीर की जिंदगी का सबसे कंप्रेसिव का आलम था। रानी की सांसें तेज हो गई। इसने जल्दी से फोन एक तरफ रख दिया। किसी वजह से वो ये मंजर मजीद देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसकी जो समझ के मुताबिक तनवीर ऐसा शख्स नहीं था। वो आदमी खुद कर्ज घटिया था। वो हमेशा औरतों को नीचा दिखाता था और इन्हें बेशर्म कहकर जलील करता था और समझता था कि जो भी बुरा उनके साथ हो वो इन्हीं के ही सजा है। वो ऐसा सरपायादार था जो दूसरों को दबाने और इनसे फायदा उठाने के सिवा कुछ नहीं करता जानता था। वो हमेशा फ्लर्ट करता और हसीन औरतों से घिरा रहता। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बदलता जैसे कपड़ा बदलता हो। तो फिर इसने ऐसा क्यों किया? वो चाहती तो बेरहम और सर्द दिल बनी रहती। ये लीजिए माल्टा, मैक्स ने इसे हिसाब माल्टा थमाया। अब विटामिन से सेहतियाबी में तेजी लाता है। रानिया ने माल्टा ले लिया और फोन एक तरफ रख दिया। जब से इसका आईवी मुकम्मल हुआ तो मैक्स ने व्हील चेयर पर बैठा कर इसे टीवी स्कैन के लिए ले गया। टीवी सीटी स्कैन खत्म होते ही एक बावकार औरत इसके सामने आ खड़ी हुई और तनवीर से मिलते जुलते थे। साफ जाहिर था कि जवानी में वो भी बहुत हसीन रही थी। इसके पीछे सैंडी भी खड़ी थी। रानिया, क्या तुमने मेरे बेटे को जादू कर दिया है? तुमने इसे पागल बना दिया है। मैडम लगारी ने रानिया पर जहरीली निगाह डाली। मरना तो था तो तुम क्यों नहीं मरी? ये पहली बार था जब रानिया ने मैडम लगारी को देखा था। जब रानिया का तनवीर के साथ ताल्लुकात शुरू हुआ था, इसने सोचा था अगर वो एक दिन इससे शादी करेगी तो इसकी माँ से इसे पसंद नहीं करेगी। लेकिन इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था वो तनवीर की माँ से इस हाल में मिलेगी। मैक्स फौरन रानिया के सामने आ खड़ा हुआ। रानिया अभी भी होश में आई है। मैडम लकारी, हम सब तनवीर के शुक्रगुजार हैं कि इसने रानिया की जान बचाई, लेकिन हकीकत यह है कि फिर ये फैसला तनवीर का अपना था। इसका रानिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मैडम लकारी ने मैक्स पर एक निगाह डाली जो रानिया के लिए खड़ा हुआ था। फिर इसने व्हीलचेयर पर बैठी रानिया को घूरा। इसके गुस्से में आग भड़क रही थी। यही तरीका है तुम्हारा मर्दों को बहकाने का? पहले तुमने ये हरकत मोंटे के साथ की, फिर मेरे बेटे की बारी आई, अब ये आदमी। रानिया, तुम्हें काला जादू भी आता है ना? क्या तुम समझती हो कि मुझे अपने बेटे की फितरत नहीं मालूम? तुम बिल्कुल भी मेरे मीरा जैसी हो, जैसे जहर सजा मिली थी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने दूंगी। बहरकराम, अपनी ज़ुबान संभालिए। रानिया और मैं महज दोस्त हैं और इसने तनवीर को कभी बुलाया नहीं। मैक्स ने सख्त लहजे में कहा। अब तक खामोश खड़ी सैंडी अचानक तंजीह आवाज में बोली, यंग मास्टर लगारी रानिया से सख्त नफरत करता था। वो इससे सिर्फ अपनी होश का निकास समझता था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो अपनी जान खतरे में डाल दे और ऐसी औरत को बचाए? मजाक मत करो रानी, हालांकि मैंने तुम्हारे साथ काम किया है, लेकिन आज जाके पता चला कि तुम वाकई काला जादू करती हो। रानी के बस कहने के अल्फाज न थे। इसने कभी सोचा ही ना था ये लोग इसका मुआवजा ऐसे सारा से करेंगे। तनवीर तो इतना होशियार था, फिर इसकी माँ की अक्ल कहाँ चली गई थी? आप इतने बड़े इल्जाम लगा रही हैं मगर सबूत कहाँ है? रानी ने ठंडे लहजे में कहा। रास्ता मत रोके। ये फैसला तनवीर का अपना था कि वो मुझे बचाए। मैंने इसे सिर्फ भीख नहीं मांगी थी। बराए करम हट जाएं। क्या कहा तुमने? मैडम लगा रही हक्का बक्का रहेगी। मैंने कभी भी तुम जैसी वो पत्थर दिल
عورت نہیں دیکھی عام، دونوں میں میڈم لغاری نرم مزاج تھی، مگر اس وقت وہ غصے سے کانپنے لگی تھی۔ اچانک اتنا چہرہ زرد ہو گیا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ میڈم لغاری گھبراہٹ میں سینڈی نے فوراً طبی عملے کو بلایا۔ جب میڈم لغاری کو ایمرجنسی میں لے جایا جا رہا تھا تو جاتے جاتے سینڈی نے رانیہ کو زہر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تنویر اب ایمرجنسی میں ہے اور تم اس کی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میں نے تم جیسی بے رحم عورت کبھی نہیں دی۔ رانیہ نے گہری تیوری چڑھائی۔ اسے یاد آیا تنویر نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی ماں کو ایک بیماری ہے اور زندہ رہنے کے لیے سینڈی کے خون کی ضرورت ہے، لیکن رانیہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ تنویر کی ماں اتنی جلد کمزور نکلے گی۔ میکس بتاؤ، کیا میری باتیں واقعی اتنی بے رحم تھی؟ رانیہ نے اچانک پوچھا۔ میکس نے کچھ دیر سوچا، پھر ملی جلی کیفیت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بس تمہیں شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم تنویر کا سامنا کیسے کرو گے۔ رانیہ چونک گئی، پھر چپ ہو گئی۔ شاید میکس نے وہی کہا جو اس کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ اگلی صبح جاگتے ہی رانیہ نے سب سے پہلے فون اٹھایا۔ کبھی کبھی میڈیا سب سے پہلے خبر جان لیتا ہے۔ ٹرینڈنگ سرچز میں یہ ہیڈ لائنز تھی، رانیہ پتھر دل ہے، اور رانیہ نے میڈم لغاری کو مشتعل کر کے رات بھر ایمرجنسی میں رکھا۔ جب اس نے لنکس کھولے تو رات کی اپنی ہی ریکارڈ شدہ آواز سنادی، راستہ مت روکیں، یہ فیصلہ تنویر کا اپنا تھا کہ وہ مجھے بچائے، میں نے اس سے بھیک نہیں مانگی تھی، براہ کرم ہٹ جائیں۔ اس نے عوامی کے تبصرے نہیں پڑھے، بس خاموشی سے فون ایک طرف رکھ دیا۔ صبح کے وقت صبرین اور فریہ سے ملنے آئے۔ رانیہ، تم نے کل جو کہا میں نے خبر دیکھی ہے، میری آواز ریکارڈ کی گئی، یہ یقیناً سینڈی کی حرکت ہے۔ رانیہ نے نرم لہجے میں کہا، یہ سینڈی کرنا کیا چاہتی ہے؟ تنویر تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا، فریہ نے جھلا کر کہا۔ رانیہ اور فریہ کبھی سینڈی کی اچھی سہیلیاں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سینڈی پہلے ہی زیادہ چلاک اور بھولی بنتی گئی۔ شاید اس کا خون بہت نایاب ہے، یہی خون تنویر کی ماں کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا بلڈ گروپ سینڈی سے ملتا ہے۔ رانیہ نے وضاحت دی۔ فریہ نے ناک کھیڑی، کیا وہ چاہتی ہے کہ تنویر محض اس وقت وجہ سے اس سے شادی کر لے؟ کیا مذاق ہے؟ اگر واقعی شادی کرنی ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی۔ اب تک خاموشی بیٹھی صبرین نے اچانک کہا، اب جبکہ تنویر معذور ہو گیا ہے تو اس کے لیے اچھا موقع ہے نا؟ رانیہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون ہلکا سا کام کیا۔ تنویر شہزام کل رات سے اس کے ساتھ ہے، میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھا، اب وہ زندگی کے خطرے سے باہر ہے، صبرین نے کہا، لیکن حادثے میں اس کی ٹانگیں پوری طرح کچلی گئی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور صرف گوشت کے ریشے جڑے ہوئے ہیں۔ رانیہ پلکیں جھپکتی ہوئی رہی، پھر ہونٹ بھینچ کر لمحے وقت تک خاموش رہی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، البتہ فریہ حیرت سے چین پڑی، کیا واقعی اتنی سنگین حالت ہے؟ اصل میں تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہسپتال کے ڈائریکٹر نے فوراً اس کا آپریشن کیا ہے، اس وقت یہ بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، ان کی بچانا تو دور کی بات ہے، اس کی پوری ٹانگیں کٹ سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے فوری طور پر پاؤں کاٹ کر خون کو شریانوں کی پیوند کاری کر دی، ورنہ شاید پوری ٹانگ ہی ضائع کرنی پڑتی۔ کیتھرین نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کے لیے عام انسان کی طرح چلنا مشکل ہوگا، کیا وہ بے ہوش میں ہے؟ رانیہ نے سر اٹھایا، اس کی زرد آنکھیں اندھیرے کی طرح گہری تھی، اگر ہے تو شہزام سے کہو میرے لیے ملاقات کا بندوبست کرے۔ صبرین نے ایک نظر میکس پر ڈالی جو سر جھکائے کسی کام میں مصروف تھا، پھر آہستگی سے بولا، 2 دن اور انتظار کرو، ابھی تنویر بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر صبرین نے کہا، لیکن جب تم اس سے ملو گی ذہنی طور پر تیار رہنا، کیا مطلب ہے؟ رانیہ نے پوچھا، کیا اس کی یادداشت چلی گئی ہے؟ یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا، حقیقت یہ تھی کہ خود رانیہ کو ابھی حادثے کے بعد اپنی یادداشت کچھ حصے دھندلے لگتے تھے۔ نہیں، اس کا ذہن بالکل صاف ہے، بس کیا تم خود دیکھ لینا۔ صبرین نے موضوع بدل دیا، ویسے کیا تم اس کی ریکارڈنگ کے بارے میں کچھ کرنا چاہتی ہو جو آن لائن پھیل گئی ہے؟ اس نے سینڈی ساتھ تمہاری ساکھ پر منفی اثر ڈالا ہے، رہنے دو، مجھے پرواہ نہیں، اب میں شوبز میں تو ہوں ہی نہیں۔ رانیہ نے بے نیازی سے کہا، یہ سب میرے لیے غیر اہم ہے۔ اوپر کے فلور پر تنویر نے صبح 6 بجے کے قریب آنکھیں کھولی، اس کا سر ایک پٹی جکڑا ہوا تھا، جسم پر شمار نالیاں لگی ہوئی تھی، وہ نہ بول سکتا تھا نہ حرکت کر سکتا تھا، پورے جسم میں اس قدر درد تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی عذابناک برداشت نہیں کی تھی۔ تنویر آنکھیں کا دم جھانکے، سینڈی نے اس کے
बेड के करीब बैठी थी और रोते हुए इसका हाथ थामते हुए कहा, जब मैडम लगारी को पता चला कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ है तो वो सीधी रानिया के पास गई। चाहते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि इसने अपनी जान बचाने के लिए भीख नहीं मांगी थी, तुम बस बिला वजह के नेक बने। कितना पत्थर दिल है वो। तुमने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाली, फिर भी इसे शुक्रगुज़ारी का कोई एहसास नहीं। तुम्हारी माँ गुस्से में इतनी बिगड़ी कि उसकी बीमारी बढ़ गई। तन्वीर की आँखें हरकत करने लगी। क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, इसने कैन की तरफ देखा। मैं टंडर बराह करम वापस जाकर आराम कीजिए। नौजवान मास्टर लगारी को सुकून चाहिए। कैन ने कहा, वो धम्बा खुद था। सैंडी लग लग तो ऐसे ही रही थी जैसे बहुत फ़िक्रमंद हो, लेकिन इतनी देर से वो कुछ और नहीं कर रही थी, बस रो रही थी। अगर वाक़ई खिदमत करनी है तो कम से कम इनके जिस्म पर लगे खून के धब्बे साफ़ कर दो। हालाँकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब भी इसने तन्वीर की चोटों को देखा, उसकी आँखें छुपी और खौफ और कराहत साफ़ न झलक रही थी। जिस दिन नौजवान मास्टर लगारी को इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया और सैंडी ने इसकी हालत देखी, वो छुप कर क्या करने लग चली गई थी। वो तो इसके करीब आने की हिम्मत ना कर सकी। ये सब कैन ने अपनी आंखों से देखा था। आखिर ऐसी औरत वजूद में क्यों है? अगरचे नौजवान मास्टर लगारी अक्सर इससे सख्त लहजा इख्तियार करते थे, लेकिन इसने हमेशा इसे वो सब दिया जिसकी वो हकदार थी। अगर मास्टर लगारी ने उससे शादी कर ली तो होती वो आज बहुत आगे निकल जाती। खुदा का शुक्र है कि उसने उस वक्त सैंडी से शादी नहीं की। मैं इसे तंग नहीं कर रही, बस इसका साथ दे रही हूँ। सैंडी ने खुद को एक वजह ज़ाहिर करते हुए कहा, वैसे भी मिस्टर लगारी और मैडम लगारी ने मुझे यहाँ रहने को कहा है। तुम दोनों को तो बस महज़ बॉडीगार्ड हो। कौन जाने अगर अब तुम इसे तंग करो जब वो हरकत और बोलने के काबिल भी ना हो। कैन की आँखों में गुस्से की झलक उभरी। सैंडी ने सर उठाया और धमकी दी, अब जबकि तन्वीर अस्पताल में है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि लगारी खानन का सरबराह कौन है। यानी अगर कैन ने मज़ीद ज़ुबान चलाई तो वो अज़मीर से कहकर उसे उसी वक़्त किसी भी वक़्त निकाल सकती है। वैसे भी तनवीर की मौजूदगी हासिल हालत में इवन कि अगर वो सेहतयाब भी हो जाए, वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। पहले की तरह कभी कंपनी में अपना असर नहीं जमा पाएगा। इसके असर-रज़ा और टाँगों की शदीद चोटों के बायस वो कम से कम 1.5 साल तक मुकम्मल तौर पर सँभल ही नहीं सकता। जब तक वो सेहतयाब होगा, इसके अरूज का वक़्त गुज़र जाएगा। अगर सैंडी अज़मीर और इसकी बीवी को अपने काबू में कर ले तो फिर तनवीर कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ तनवीर को वो नापसंद ही क्यों ना हो, असल अहमियत इस बात की होगी वो यंग मैडम लगारी का मुकाम हासिल कर लेगी। जब वो लगारी खानदान के लिए 1-2 बच्चे जन्म देगी तो उसकी जगह आला तकबे में हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। अभी तो ये हाल कि कुछ लोग इसके ऊपर-ऊपर इज़्ज़त करते थे मगर दिल में इसे कमतर समझते थे। कैन शदीद गुस्से में था मगर वो जानता था कि सैंडी की बातों में कुछ हकीकत थी। आखिर वो महज़ एक बॉडीगार्ड था। मुझे परवाह नहीं कि लगारी का खानदान का सरबराह कौन है। अचानक दरवाज़े पर एक मर्दाना ठंडी और भारी आवाज़ गूंजी। शेरान अंदर दाखिल हुआ। इसका हसीन चेहरा सख्त और संजीदा था। ये तन्वीर का कमरा है। मैं इजाज़त नहीं देता कि कोई फालतू शख्स अंदर आकर इसे तंग करे। सैंडी के दिल में घबराहट पैदा हुई। कैन के बरअक्स शहज़ाद की शख्सियत में एक ज़बरदस्त रौब था। उसका मज़बूत वजूद, बावक़ार अंदाज़ देखकर हर कोई दब जाता था। तुम खुद जानना चाहती हो या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूँ? शहज़ाद ने सख्त लहज़े में कहा। सैंडी डर गई मगर ये सोचकर कि अज़मीर और उसकी बीवी इसके पीछे हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम तो सिर्फ़ तन्वीर के दोस्त हो, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई हक़ नहीं है। बल्कि अगर वाक़ई तुम तन्वीर के दोस्त हो तो तुम्हें चाहिए कि उसे रानिया से दूर रखो। अगर रानिया ना होती तो वो आज मौजूद ना होता। आखिरकार रानिया तो तुम्हारी बीवी की सहेली है। शेज़ाद ने मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसने सीधा सैंडी का कॉलर पकड़ा, उस ज़ोर से उसे कमरे से बाहर फेंका। सैंडी, तुम्हारा तन्वीर से कोई ताल्लुक नहीं। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो किसे बचाए, किसे कैसे बचाए। उसका तुमसे कोई लेना-देना नहीं। अब ये ड्रामे बंद करो। तन्वीर भी तुम्हारे इरादों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। तुमने सोचा कि जैसे ही इसके साथ हादसा हुआ, तुम यंग मैडम लगारी का मुकाम हासिल कर लोगी। ख्वाब देखना छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कहकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कैन ने लाचारी से कहा, अब वो यकीनन चेयरमैन लगारी और मैडम लगारी के पास जाकर शिकायत करेगी। शहज़ाद ने सरदमर्दी से कहा, क्या तनवीर के अपने लोग नहीं हैं? दरवाज़े पर पहरा लगाओ। डॉक्टरों और नर्सों के सिवा किसी को अंदर आने की इजाज़त न दो। कैन परेशान हुआ, लेकिन शहज़ाद ने बात काट दी। अज़मीर और उसकी बीवी अंदर आकर क्या करेंगे? सिवाय इसके कि तनवीर को रानिया को बचाने पर कोसे।
اس کے مزدوری پر ترس کھائیں، اس سے الزام دیں کہ وہ رانیہ کے سوا کسی چیز کو پرواہ نہیں کرتا۔ اور سینڈی نے تو پہلے ہی رپورٹر کو دروازے پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ وہ چھوٹی تصویریں بنائے جا سکے۔ وہ ہسپتال میں داخلے کے بعد سے مسلسل تنویر کے پاس ہے اور اس کی خدمت کر رہی ہے کہ دنگ رہ گیا۔ وہ اتنا مصروف تھا کہ نوجوان ماسٹر لغاری کی دیکھ بھال میں کہ یہ باتیں اس کی نظر سے ہی گزرتی۔ وہ عورت بیان سے باہر تھی۔ تنویر کی حالت ایسی تھی کہ اور سینڈی کو ایسے موقع پر بھی یہ سب جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ یہ سب کر کے وہ نہ صرف اپنی مصلوبیں ثابت کر رہے گی بلکہ عوام بھی نوجوان ماسٹر لغاری پر دباؤ ڈالے گی۔ اگر وہ ہوش میں آنے کے بعد سینڈی سے شادی نہ کرے تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ کین نے فوراً نکتہ سمجھ لیا، یہی تو نتیجہ ہے کہ جس کو وہ خواہش مند ہے۔ شہزام نے بے پرواہ سے کہا، مائیکل اور اس کی بیوی خوش ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا موجود ہے جو انہیں خون دینے کو تیار ہے، جبکہ سینڈی کو اصل میں چاہیے صرف اونچے طبقے میں جگہ۔ تنویر کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے وہ خود سوچتی ہے کہ اس سے شادی کر کے نقصان ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی کین غصے میں آ گیا۔ پھر اسے وہ نظارہ یاد آیا جب سینڈی نے تنویر کی زخمی اور حالت دیکھی کر آنکھوں میں چھپائی حقارت اور بیزاری ظاہر تھی۔ شاید وہ واقعی یہ سوچ رہی تھی، یہ اس کا خواب رہے گا۔ نوجوان ماسٹر لغاری ہرگز اس سے شادی نہیں کریں گے، شہزام نے کہا۔ اب جب کہ تنویر حرکت کرنے سے قاصر ہے تمہیں اس پر نظر رکھنی ہوگی، سینڈی کو موقع نہ دینا۔ وہ ازمیر اور اس کی بیوی کو بہکا کر کوئی حماقت کروا دے بیٹھے۔ شہزام بستر کے قریب آیا اور تنویر کی طرف جھکا جو جاگ چکا تھا۔ اس کا سر ہل نہیں سکتا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، بس اپنی آنکھوں کے اشاروں سے بات کر سکتا تھا۔ فکر نہ کرو، رانیہ بالکل محفوظ ہے، شہزام نے آہستہ سے کہا۔ وہ نیچے والے فلور پر اپنے کمرے میں ہے۔ اس نے کہا تھا تمہیں دیکھنے آنا چاہتی ہے، لیکن تمہاری حالت بہت خراب ہے، اس لیے ہم 2 دن اسے اور انتظار کریں گے۔ یہ سن کر تنویر کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی روشنی سی جھلک ابھری۔ دوپہر کو دروازے پر موجود باڈی گارڈز اندر آیا اور کین سے بولا، کین بھائی، ایک عورت کہتی ہے کہ وہ رانیہ کی ماں ہے، وہ نوجوان ماسٹر لغاری کے لیے کھانا لائی ہے۔ کین حیران ہوا، وہ 2 سیکنڈ سوچنے کے بعد باہر گیا۔ 40 برس کی ایک عورت ہاتھ میں تھرموس فلاسک لیے کھڑی تھی۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر چہرہ شفاف اور صورت کافی حد تک رانیہ سے ملتی تھی۔ ہیلو، میں رانیہ کی ماں ہوں، لاریسا کارڈ سے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے مسٹر لغاری کو کچھ ہوا جب وہ میری بیٹی کو بچا رہے تھے، اس لیے میں ان کے لیے مرغی کا شوربہ بنا کر لائی ہوں۔ مجھے واقعی افسوس ہے، میں نے سنا ہے وہ کافی بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ لاریسا کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی تھی، اگرچہ اس کی بیٹی مشہور ہو چکی تھی مگر وہ اب بھی پرانے مکان میں رہتی تھی۔ رانیہ نے کبھی اپنی ماں کو میڈیا یا دنیا کے ہجوم میں آنے نہیں دیا تھا، یہ پہلا موقع تھا۔ لاریسا اتنی غیر معمولی حیثیت رکھنے والی شخص سے ملنے جا رہی تھی۔ شکریہ، کین نے تھرماس پکڑ لیا۔ لاریسا حیران اور گھبرا گئی۔ اس نے سوچا کہ کین اسے جھڑک دے گا یا نفرت سے دیکھے گا۔ آخرکار تنویر آج اس حال میں صرف اس کی بیٹی کی وجہ سے ہے، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کین اتنا شفیق رویہ رکھے گا۔ کوئی بات نہیں، اگر مسٹر لغاری نہ ہوتے تو میری بیٹی کی جان چلی جاتی۔ میں اور میری بیٹی ان کے بہت شکر گزار ہیں، اگر کبھی ہم کچھ مدد کر سکے تو ضرور کریں گے۔ کین شرزہ رہ گیا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی ذہین اور سخت نظر آنے والی رانیہ کی ماں اتنی سادہ اور مخلص ہوگی۔ میں صرف مسٹر لغاری کا باڈی گارڈ ہوں، ان کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جب سے وہ ہوش میں آئے ہیں انہیں یہ پچھتاوا نہیں ہوا کہ انہوں نے رانیہ کو بچایا۔ لاریسا نے لب بھینچ کر شکر گزاری سے سر ہلایا۔ جب لاریسا نیچے آئی تو رانیہ نے اسے فکرمند نظر سے دیکھا۔ کسی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، لاریسا نے سر ہلایا۔ دروازے پر کئی باڈی گارڈ کھڑے تھے، پھر ایک مضبوط سا نوجوان باہر آیا۔ شکل سے تو سخت لگ رہا تھا مگر شائستگی سے پیش آ رہا تھا۔ رانیہ چونک گئی، وہ یقیناً کین کی بات ہی کر رہی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، اگر اس کے والدین ہوتے تو وہ ضرور۔ لاریسا نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ فطری بات ہے، اگر تم زخمی ہوتی تو میں بھی غصے سے بھری جاتی، چاہے تم کسی کو بچاتے ہوئے ہی کیوں نہ زخمی ہوتی۔ انسان صرف فطری طور پر خود غرض ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ رانیہ خاموش ہو گئی۔ اگرچہ مجھے تمہارے اور تنویر کے ذاتی جھگڑوں کا علم نہیں، مگر تنویر کے باڈی گارڈ نے کہا اس نے تمہیں بچانے پر کوئی پچھتاوا نہیں کیا۔ لاریسا نے آہ بھری۔ خیر، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لاریسا نے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی پرورش اس نے بچپن سے کی تھی، لیکن جب سے رانیہ شوبز میں آئی تھی وہ بہت بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی لاریسا کو لگتا اس کی بیٹی اجنبی ہو گئی ہے۔ ماں کی اداسی دیکھ کر رانیہ کا دل دہل گیا۔ اس نے کہا امی جب آپ یہاں آئی ہیں تو یہیں پر رہ جائیں، گھر جانے کی ضرورت نہیں، یہاں رہنا تو اچھا ہے مگر مجھے عادت نہیں پڑے گی۔ لاریسا نے زبردستی مسکرا کر کہا جب تمہیں میری یاد آئے تو تم آ کر مجھے مل لینا، مجھے تو آپ کی بہت یاد آتی ہے، یہیں رہیں۔ حقیقت میں رانیہ کے دل میں ایک گناہ کا احساس تھا، وہ الیزا کے جسم میں جی رہی تھی لیکن اس کی ماں کی ذمہ داری کبھی نہ نبھا سکی۔ اس نے صرف پیسہ دیا تھا مگر ماں کے ساتھ وقت کبھی نہ گزارا۔ لاریسا کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی۔ مجھے تو بہت اچھا لگے گا مگر تمہیں کام ہے، روز میرے پاس وقت کہاں ہوگا، پھر یہاں میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، گھر پر تو کارڈ کھیل لیتی ہوں، لوگوں سے مل لیتی ہوں، زندگی سکون سے گزر رہی ہے، جب تم شادی کر لو اور بچے ہوں تو میں آ جاؤں گی، اس کی دیکھ بھال کر لوں گی، ہے۔ رانیہ کے لمحہ کے لیے دنگ رہ گئی۔ لاریسا ہنس پڑی، تم ہمیشہ تنہا نہیں رہ سکتی، تنویر کو چھوڑو، میکس بھی تو تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، جب میں آئی تو وہ تمہاری فکر میں تھا، پھر تمہارا خاندان لینگریشنز فیملی کو بھی جانتا ہے، دیکھا جائے گا۔ رانیہ نے بات بدل دی، ہاں ٹھیک ہے 2 سال بعد دیکھ لیں گے، ابھی تم جوان ہو، میں تمہاری ہر پسند میں تمہارا ساتھ دوں گی، چاہے میکس ہو یا تنویر۔ لاریسا اس معاملے میں کافی کھلی سوچ رکھتی تھی، ویسے جب میں تمہارے لیے شوربا بناتی ہوں تو سوچا تھا کہ مسٹر لغاری کے لیے بھی بنا دوں، لیکن مجھے نہیں معلوم انہیں کون سا سوپ پسند نہیں ہے۔ رانیہ کی آنکھیں ایک دم پھڑکی، آدھا منٹ خاموش رہ کر بولی، انہیں کدو کا سوپ پسند ہے۔ کدو؟ لاریسا نے خود سے کہا، ٹھیک ہے مارکیٹ جا کر لے آؤں گی۔ 2 دن بعد تنویر کو آئی سی یو میں سے نکال کر وی آئی پی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ ضمیر اور میڈم لغاری اندر آئیں، میڈم رونے لگی، اپنی حالت دیکھو، ایک بے وقت عورت کے لیے یہ سب کر بیٹھے، کیا یہ سب کرنا ضروری تھا؟ تمہاری ٹانگیں شاید ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائیں، کیوں نہ سینڈی کو تمہاری دیکھ بھال کے لیے یہاں رکھ لیں، آخر عورت مرد مقابلے میں زیادہ خیال رکھتی ہے، میں ہمیشہ پہلے ہی کہہ چکی ہوں، یہ کیئر ٹیکر قریبی رشتے داروں جتنے محتاط نہیں ہوتے، اور یہ دیکھو روز تمہیں کیا کھانے کو دیا جاتا ہے، کین یہ سب کہاں سے لا رہے ہو؟ ویسے بھی جب تم صحت یاب ہو جاؤ الیزا کو ہرگز نہ چھوڑنا، وہ بہت سنگ دل ہے۔ ماں آپ مجھے کچھ وقت دے سکتی ہیں؟ تنویر نے بہت مشکل سے کہا، کیا آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں یہاں اپنی حالت سے مرضی سے آئی ہوں؟ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ ازمیر نے غصے سے کہا، اب تمہیں کچھ ہوا تو ڈائریکٹر بھی مسئلے اٹھانے لگے ہیں، یہ جان کر کہ تمہاری ٹانگیں خراب ہیں، سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تنویر ایک بالغ آدمی ہو کر تم نے اتنے ناسمجھ کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تمہیں بتا دوں، میں کبھی بھی اس مصیبت کو ہمارے گھر میں بہو بننے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہزام انہیں باہر لے جاؤ۔ تنویر کے سر میں بار بار درد ہو رہا تھا، شہزام نے آ بھری، یہ میاں بیوی واقعی سنگ دل ہے، بیٹی کی حالت ایسی تھی اور پھر بھی اسے بھڑکاتے جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں کو باہر لے گیا تو تنویر نے بھاری آواز میں کہا، کین یہ سوپ جو تم روز لا رہے ہو کہاں سے لا رہے ہو؟